اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ سے توبہ و استغفار کرنے والوں، رب ارحم الراحمین نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یعنی میرے بندے بے آسرا نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک رب ہے جو بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، نیز عظیم مغفرت والا اور کامل رحمت والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ باری تعالیٰ کے سب سے مکرم اور معزز بندے انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں۔ یہ بندے اللہ کی رحمت سے وابستہ رہتے اور اس کی معافی اور مغفرت کے طلبگار رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام خدائے غفور الرحیم کو ہر گھڑی پکارتے اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح مغفرت کی دعا کرتے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس طرح اپنے رب کو پکارا تھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یوں عرض کیا تھا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا کرنے والوں، ہمارے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کرتے اور ہر گھڑی اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم کر دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے استغفار کرتے تھے کہ ہم لوگ ایک مجلس میں 100 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار شمار کر لیتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ تسبیح پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یا اللہ، اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، اور ہم نے ظاہر یا پوشیدہ میں جتنی بھی خطائیں کی ہیں سب کو بخش دے،
نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ استغفار کرنے والے ایمانی بھائیوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس طرح استغفار کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس حدیث کے آخر میں بشارت دی گئی ہے، غفر لہ، یعنی جو بندہ اس استغفار کو پڑھ لے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ بس جو بندہ لازمی طور پر استغفار کا اہتمام کرتا ہے، خدائے غفار کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا طالب رہتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو ایسے طور پر اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے بشارت ہے جو خوب استغفار کرے، جس کی وجہ سے وہ اپنے نامہ اعمال میں کثیر استغفار پائے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ کا قرب حاصل کرو، دن و رات صبح و شام خوب استغفار و دعا کرو، اور اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بندوں میں شامل فرما دے گا اور دونوں جہان کی سعادت مندی عطا فرما دے گا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔